الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان کا کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان کا مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص نصیب فرمائے رب العالمین نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
آپ کو نہیں پہنچتی کوئی بھی چیز، کوئی تکلیف، کوئی راحت، مگر جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا داتا ہے، ہمارا کارساز ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کا کہ میرا اللہ جو میرے لیے کرے گا وہ اچھا کرے گا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا۔ میرے اللہ کا فیصلہ میرے حق میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اس چیز پر ایمان رکھنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہم اس وقت کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور تقدیر کا اچھا اور برا ہونا یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ ان چیزوں پر جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ گویا ہمارے اسلام کی، ہمارے ایمان کی پہلی سیڑھی ہی یہ ہے کہ ہم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس معاملے کو اپنے اللہ کی طرف سے سمجھیں، اور اس معاملے پر اگر وہ ہماری طبیعت پر ناگوار بھی گزر رہا ہے تو اس پر بھی صبر کریں، اور اگر ہمیں کوئی راحت مل رہی ہے تو اس پر شکر ادا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تشریف لائے، اور آ کر میرے محبوب کے پاس جب کھڑے ہوئے تو میرے محبوب نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم مومنین مسلمین ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اگلا سوال یہ کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ پھر تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ زبان سے تو کہہ دینا بڑا آسان ہے نا جی کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ زبان سے کہنا صرف کافی نہیں ہے، ہمارا عمل اس کام کی تصدیق کرتا ہوا نظر آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم واقعی اس ایمان کے جو پیرامیٹر بنا ہوا ہے ہم اس کے اوپر پورے ہیں۔ تو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے پوچھا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہمیں پہنچ جاتی ہے تو ہم اس مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم اس مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی راحت ملتی ہے، ہمیں کوئی انعام ملتا ہے، ہم پر کوئی فضل کی بارش ہوتی ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز انہوں نے یہ فرمائی کہ یا رسول اللہ ہم رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارا اللہ ہم سے جو بھی کرے ہم کہتے ہیں مولا ہم تیرے ساتھ راضی ہیں، ہم تیرے ساتھ راضی۔ تو سنیے ذرا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ 3 جملے سننے کے بعد ارشاد کیا فرمایا؟ میرے محبوب کائنات کے امین ترین انسان، سچے ترین انسان یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے صحابیوں بخدا تم کامل مومن ہو، تمہارے اندر ایمان کامل۔ اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر پائی جا رہی ہیں کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہو، اور اگر کوئی تمہیں راحت ملتی ہے، انعام ملتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو ہر معاملے میں تم یہ کہتے ہو ہم اپنے مولا کی رضا پر راضی ہیں، تو فرمایا تم کامل مومن ہو، تمہارے اندر ایمان کامل درجے میں موجود ہے۔ تو یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، چونکہ ہمیشہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کام انسان کی مرضی کے مطابق ہو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے رنج بھی آتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، خوشی کی گھڑیاں بھی ساتھ ہیں، غم بھی ساتھ ہے۔ یہ زندگی خوشی اور غمی کے مل جانے کا نام ہی زندگی ہے، سب کچھ ملتا ہے اس زندگی میں،
لیکن اس پریشانی کے آنے پر جب ہمیں کوئی ملتی ہے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں. میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا و کذا. اگر تمہیں کوئی کام ہو جاتا ہے تم وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیتے اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا, اگر میں 5 منٹ پہلے چلا جاتا تو ایسے نہ ہوتا, اگر میں اس طرح کر کے گاڑی چلاتا تو میرا حادثہ نہ ہوتا, اگر میں نے اس طرح اپنے مال کی حفاظت کی ہوتی تو میرے مال کی چوری نہ ہوتی, اگر اس طرح میں کر لیتا تو یہ کام نہ ہوتا. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس طرح کہنا تمہیں منع کیا گیا ہے. اپنے لفظ اگر جو ہے اس کا دروازہ بند کر دو, یہ شیطان کے لیے راستے کو کھول دیتا ہے. شیطان داخل ہو جاتا ہے اس میں سے کہ تم نے اگر کہہ دیا, اگر تم 5 منٹ پہلے چلے جاتے تمہارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا اب ایسے ہی ہونا تھا, اگر تم 10 منٹ بعد گئے ہو پھر بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا اور ہوا. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زبان سے یہ مت کہو اگر میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, اگر میں اپنے مال کی حفاظت ایسے کر لیتا تو میری چوری نہ ہوتی, اگر میں ایسے کر لیتا تو میں بیمار نہ ہوتا, اگر میں ایسے کر لیتا تو مجھے کاروبار میں گھاٹا نہ پڑتا. فرمایا لکانا قضا و قضا کہنا میرے محبوب نے منع کر دیا. اس طرح کے زبان سے الفاظ مت ادا کرو, اس لیے کہ یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہیں, تم ہر وقت اس کی وجہ سے رنج میں رہو گے, پریشانی میں رہو گے, اور آخرت میں بھی یہ تمہارے مواخذے کا سبب بن جائیں گے. تمہاری پکڑ ہوگی ان الفاظ پر. اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے وقت کبھی شیطان کو راستہ نہ دیں کہ شیطان اس چور دروازے سے داخل ہو جائے کہ اگر ایسے ہو جاتا, اگر جیسے بھی ہو جاتا, جو میرے اللہ نے لکھ دیا ہے ویسا ہونا تھا اور وہ ہو کر رہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک دن بیٹھے ہوئے اور اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے, ان کے دل میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے, تقدیر کے معاملے میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے. تو ان کے پاس تو بڑا خوبصورت حل موجود تھا نا جی, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو صحابہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ افلا نتوکل, جب ہمارے مقدر میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم صرف اللہ پر بھروسہ ہی نہ کر لیں, عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم عمل کرتے ہی نہیں. ہمارے لیے اللہ نے لکھ دیا کہ ایسے ہی ہونا ہے اور پھر ایسا ہو کر ہی رہے گا, لہٰذا ہمیں عمل کو چھوڑ دینا چاہیے, ہمیں عمل کرنا ہی نہیں چاہیے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہر وقت امت کی تربیت فرمایا کرتے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی امت کی تربیت فرمائی اور فرمانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا جف القلم بما انت لاق. او میرے صحابیوں, جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں, جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکے ہیں, اب وہ بدلا نہیں جا سکتا. لیکن تمہیں اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا کہ تم یہ کہو کہ ہمارے لیے تو یہ لکھا جا چکا ہے لہٰذا اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت. فرمایا نہیں, انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے اور انسان اپنی طرف سے صحیح عمل کی پوری کوشش کرتا رہے, نتیجہ اپنے مالک پہ چھوڑ دے, اللہ جو کرے گا اس انسان کے لیے بہتر کرے گا. فرمایا اپنی تقدیر کے اوپر ایمان رکھو, جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر توکل کر کے نہ بیٹھ جاؤ بلکہ عمل کرتے رہو, اعمال صالحہ کی طرف لگے رہو. اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ اس طرح ہو کر رہے گا, لیکن تمہیں اپنے اعمال کے اوپر مجبور محض نہیں بنایا گیا کہ تم ان کاموں کے اوپر لگو نہیں. تو ہمیں یہ معاملہ ایسا نازک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ ایک دن ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے, بیٹھے بیٹھے ہم نے آپس میں تقدیر کے مسئلے پر بحث شروع کر دی. آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, بہت سارے لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ جب ایسا ہونا ہی ہے جی پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے, کام کرنے کی کیا ضرورت. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور ہم نے تقدیر کے مسئلے پر بحث شروع کر دی. صحابہ بحث کر رہے ہیں اور اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جب آپ نے صحابہ کو اس مسئلے پہ الجھے ہوئے دیکھا, گفتگو کرتے ہوئے دیکھا, تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آپ کے گالوں پہ سرخ انار نچوڑ دیا گیا. اتنا غصے سے میرے محبوب کا رنگ سرخ ہو گیا. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی نازک مسئلے پر بحث کرنے کی وجہ سے ہلاک اور برباد کر دی گئی. تمہیں ان معاملات میں بحث کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے
وہ تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا، مگر یہ نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر بحث کا دروازہ بند کر دو، کبھی اس تقدیر کے مسئلے پر ایک دوسرے سے بحث نہ کرو کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اپنے آپ کو اس معاملے کے لیے تیار کر لو کہ میرے اللہ نے جو میرے ساتھ کیا ہے، میں اپنے اللہ کے کیے ہوئے پر راضی ہوں اور مجھے اس پر کوئی رنج اور کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جو میرا۔ حضرت ذوالنورین مصری رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک دن حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ فرمانے لگے اس شخص کی زندگی کا حال کیا پوچھتے ہو کہ پوری دنیا کی میری زندگی کے مزے ہی مزے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہو رہا، دنیا کا کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس آدمی نے سن کر کہنے لگا حضرت یہ مقام تو انبیاء کو بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ تو نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہوا، آپ فرما رہے ہیں کہ جو میری مرضی کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے دنیا کا؟ فرمانے لگے ہاں ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ میرے بھائی میں نے اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اپنے مالک کی مرضی میں فنا کر دیا ہے، اب میں یہ کہتا ہوں جو میرا مالک میرے لیے کرے گا وہ میری مرضی کے مطابق ہی ہوگا، میں نے اپنی مرضی کو اپنے آقا کی مرضی کے تابع کر دیا ہے، جب میرا رب میرے لیے جو چاہے گا یقیناً وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی فیس بھی ادا کرتا ہے، 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ فیس بھی ادا کرتا ہے، اس کی خوشامد بھی کرتا ہے، اور خوشامد کرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے میرا آپریشن کر دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہوئے اب یہ چیخ رہا ہے، درد سے کرراہ رہا ہے، تکلیف اس کو بے تحاشا ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ اس تکلیف کی حالت میں بھی کیا یہ کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر میرا ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ کبھی ایسا نہیں کہتا، اس لیے کہ اس انسان کو پتا ہے اس نے ڈاکٹر کو فیس بھی ادا کی ہے، ڈاکٹر کی خوشامد بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر میرا محسن ہے، جو میرے لیے کر رہا ہے یہ میرے حق میں بہتر ہے۔ تو بالکل اللہ والے فرماتے ہیں انسان کو اپنا مزاج یہ بنا لینا چاہیے کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی معاملہ پیش آئے تو فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے، کہے کہ مولا تو نے میرے لیے یقیناً اسی میں بہتری رکھی ہوگی، یقیناً اسی کے اندر تو نے میرے لیے عافیت رکھی ہوگی، اگر یہ ایسا کام ہوا ہے تو یہ تیری مرضی کے مطابق ہی ہوا ہے، میں اس کام کے اوپر راضی ہوں، میں اس کام کے اوپر راضی ہوں۔ اور جب یہ انسان کے دل میں بات آ جائے کہ میں اپنے رب کے کیے ہوئے کام پہ راضی ہوں تو اسے وہ مقام حاصل ہو۔ انبیاء میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، اور پھر جو جتنے انبیاء کے قرب کے منازل میں ہوتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، جتنا کوئی آدمی نیکی کے اعمال کی طرف ہوتا ہے اس کو اتنی زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، لیکن اس تکلیفوں کے آنے پر ہمارے ہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ وہ جو اس پہ اتنی تکلیفیں اتنی سختی آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کس گناہ کی پکڑ میں وہ پھنسا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جملہ عام طور پہ بول دیا جاتا ہے، پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا چ پھنسیا ہوا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں، اور انبیاء پر تکلیفیں، اور انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبیوں سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، نبیوں سے تو غلطیاں ہوتی ہی نہیں ہیں، نبیوں پر پھر تکلیف کیوں آ رہی؟ جب نبیوں پر تکلیف آ سکتی ہے تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر تکلیف نہ آئے؟ لیکن اس تکلیف کے آنے پر ہم اپنے دل کے اندر ناشکری پیدا کر لیں، ہم اپنے دل کے اندر اپنے مالک کے خلاف شکوے پیدا کر لیں کہ میرے مالک نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، فرمایا یہ کام تمہیں ایمان سے خارج بھی کر سکتا ہے، یہ کام تمہیں ایمان سے نکال بھی سکتا ہے، تمہیں نافرمانوں کی لسٹ میں شامل بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا معمول یہ بنائیں کہ میرا کوئی کام ایسا نہ ہو جس کام میں یہ کہوں کہ یہ کام ہوا ہے تو یہ اللہ نے میرے لیے غلط کیا ہے، بلکہ جو کیا ہے اچھا کیا ہے۔ ایک بزرگ اللہ والے تھے، جنگل کے اندر رہتے تھے، ایک انہوں نے گدھا رکھا ہوا تھا، ایک مرغ رکھا ہوا تھا، ایک کتا اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، اپنے ضروریات زندگی ان سے چلا رہے تھے۔ ایک دن ایک لومڑی آئی اور آ کر اس نے ان کے مرغ کو مار دیا۔ وہ ان کی بیوی ہائے ہائے کرنے لگی، ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ہمارا مرغ مر گیا۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے اللہ کی بندی خاموش ہو جا، اسی میں کوئی ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اگلا دن ہوا تو ایک اور جانور آیا، درندہ آیا، اس نے آ کر ان کا جو گھر میں وہ گدھا رکھا ہوا تھا گھوڑا، اس کو بھی مار دیا۔ اب
وہ پھر رونے لگی کہ یہی تو ہماری زندگی کا سہارا تھا، یہ بھی چھن گیا، پتہ نہیں اب ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے اللہ کی بندی خاموش ہو جا، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اگلا دن ہوا وہ کتا جو دروازے پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ بھی مر گیا۔ اب وہ اور رونے لگی کہ یہ تین ہی سہارے تھے ہمارے پاس، تینوں چھن گئے، رو رہی ہے۔ حضرت نے پھر سمجھایا کہ اللہ کی بندی رو نہیں، یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ 2 دن گزرے، اس علاقے کے اوپر ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے حملہ کیا، اور حملہ کر کے جتنے گھر تھے ان سب گھروں میں سے مال بھی لوٹ کے لے گئے، ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ غلام بنا کے لے گئے۔ اب وہ پتہ کیسے چلا ان لوگوں کو؟ کسی کا گھوڑا ہنک رہا تھا، اس سے پتہ چل گیا کہ یہاں پر کوئی رہتا ہے، اور کسی کا کتا لوگوں کی آہٹ پا کے بھونک رہا تھا، کسی کا مرغ بول رہا تھا۔ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو پتا چلا، اور ان لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ پھر اس اللہ والے نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ او اللہ کی بندی دیکھ، یہ دنیا کی آسائشیں ضرور تھیں، لیکن اگر یہ ہمارے پاس آج ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے، آج ہم بھی ان کے غلاموں کے اندر شامل ہو چکے ہوتے، ہم پر بھی وہ تکلیف آ چکی ہوتی۔ اس لیے مالک نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے اس کے اوپر ہمیں اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا ہے کہ میرے مولا جو تو نے کیا ہے میرے ساتھ میں اس پر راضی ہوں، میں اس کے اوپر کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتا، میں اس پر گلہ شکوہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہاں پر ان کے شاعر کے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو وہ اللہ والے اسے اپنے مالک کی رضا میں راضی رہنا سکھا دیتے ہیں، وہ اللہ والے اس کو اپنے مالک کی رضا میں راضی رہنا سکھا دیتے ہیں، اور پھر وہ کسی بھی معاملے میں گلہ شکوہ نہیں کرتا، بلکہ ہر کام میں یہ کہتا ہے میرے اللہ نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اپنے اللہ کے کیے ہوئے کام پہ راضی ہوں، میں اس پر کام پر راضی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ جو کرے گا وہ کام میرے لیے میرے حق میں مفید ہوگا، میرے حق میں اچھا ہوگا، اور اگر اس کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ پڑ جاتی ہے تو اس رکاوٹ کے اوپر بھی وہ گلے شکوے نہیں کرتا، بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، مولا جو تو نے مجھے دیا ہے میں تو اس حیثیت کا بھی مالک نہیں تھا۔ اس لیے اپنی زبان سے کلمات جب ادا کرے، اللہ والے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا چاہیے کہ جب کوئی تکلیف آئے جب کوئی پریشانی آئے تو فوراً اس کے دل میں آئے یہ تو اس مالک نے دیا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کے ایک دن 7 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اسی دن حضرت کی ایک ٹانگ بیماری کی وجہ سے کاٹ دینی پڑی ڈاکٹر کو، معالج کو، انہوں نے ایک ٹانگ کو بھی کاٹ دیا۔ لوگ ان کے گھر میں افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کی ایک ٹانگ بھی کٹ گئی۔ حضرت فرمانے لگے کہ مولا کریم تیرا شکر ہے، تو نے مجھے 7 بیٹے دیے تھے، ان میں سے صرف ایک کو لیا ہے، باقی 6 بیٹے میرے پاس زندہ چھڑے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے مولا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے 4 اطراف دی تھی، ان میں سے صرف ایک طرف کو لیا ہے، 3 اطراف تو نے سلامت رکھی ہیں، میں تیرے اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ انسان کے اندر یہ مزاج ہو کہ مولا جو تو نے مجھے دیا ہے یہ میری ہمت، میری استطاعت، میری طاقت سے بڑھ کر مجھے دیا ہے، اگر میں اس پر گلہ شکوہ کروں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک دن حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اپنے دوست ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ اب تو اس کو صحت ہو گئی ہے، اب تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا تمہیں اب تو صحت ہو گئی؟ حضرت جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ہاں مجھے اللہ کا شکر ہے صحت ہو گئی۔ تو کہنے لگے کہ اے ابو بکر تو نے آج تک تجھے کیا تکلیف تھی، تو نے مجھے تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگے حضرت 7 سال ہو گئے تھے میرے دانت میں درد تھا، 7 سال سے دانت کی درد لیے گھوم رہا ہوں۔ تو کہا کہ پھر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہنے لگے حضرت کیا میں اپنے دوست کا شکوہ اپنے دوست سے کرتا؟ وہ مالک تو میرا دوست تھا، میں اس دوست کا شکوہ آپ کے سامنے کر دیتا، میں نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اس کو برداشت کیا، اس کو سہا ہے کہ اگر میرا مالک مجھے اس تکلیف میں مبتلا کر کے راضی ہے تو میں بھی اس تکلیف کو برداشت کر کے راضی ہوں۔ اللہ ہمیں بھی یہ مقام نصیب فرمائے اور ہمیں بھی اپنے مالک کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔